خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں بہت ساری نعمات سے نوازا، اتنی نعمات کہ جن کا شمار کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمات، جن نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اس خدا نے ہمیں انسان بنایا، جن نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اس خدا نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید پرست بنایا، جن نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اس پروردگار نے ہمیں نبی اعظم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، جن نعمت میں سے ایک اور بہت بڑی نعمت کہ اس پروردگار نے جس گھر میں ہمیں بھیجا وہ ایمانداروں کا اور دینداروں کا گھر تھا، جس کی وجہ سے ہم آتے گئے، ہمارے دائیں کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کا وقت ہوا۔ یہ اتنی بڑی نعمات ہے جن کا حق شکر ادا نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی بڑی بڑی نعمات سے خدا نے نوازا کہ خدا نے ہمیں نبی اعظم کے بعد علی سے لے کے مہدی تک معصوم رہبر عطا فرمائی، ہمیں اس کا ذکر نصیب کیا، ہمیں ان کی یہ عزاداری نصیب کی، یہ فرش عزا نصیب کیا، اور خدا کے مطابق جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہم سب مل کے اگر ایک سجدے میں زندگی گزار دیں تو وہ کم ہے کہ اس خدا نے ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی، اس خدا نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے نوازا، اس گھرانے کی محبت عطا کی، اس گھرانے کی محبت عطا کی جس کی محبت کو خدا متعال نے واجب قرار دیا۔ ہم متوجہ ہے سائنس کا بس انتظار ختم ہوگی شکرانے کے چند الفاظ جو کہ بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمات سے نوازا ہے تو اللہ ان نعمات کے بدلے میں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور ساتھ ہی فرماتا ہے یہ شکر بھی فری میں نہیں ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ہمارا حق ہے جب بھی نعمت ملے، جب بھی کوئی نعمت ملے یا پہلے مل چکی ہے، ہم زبان سے اقرار بھی کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور جتنا شکر کر سکتے ہیں وہ شکر بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ زبان کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ عبادات کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ اس عزاداری کی شکل میں شکر ہو، چاہے وہ عزاداری کے لیے آپ جو حصہ ڈالتے ہیں اس کے حوالے سے شکر ہو، تو شکر ہے اس خدا کا جس پروردگار نے ہمیں محب اہل بیت بنایا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں مودت اہل بیت نصیب کی، اور یہ مودت وہ چیز ہے کہ اس خدا نے قرآن میں واجب قرار دی۔ اپنے حبیب کو کہا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سورہ شورى کی آیت ہے۔ خدا فرمایا حبیب کہتے کہ یہ جو میں نے کار رسالت ہے میرا، جو میں نے پیغام پہنچایا ہے، جو میں نے تمہیں دیندار بنایا ہے، اس پہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس اتنا کرنا میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ 5ویں صدی کے اہل سنت کے
ایک محرخ محدث ہے حاکم اسقلانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں سعید ابن جبیر اور ابن عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ نے نبی اعظم سے پوچھا یہ کون ہستیاں ہیں جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے؟ تو نبی اعظم نے فرمایا ایک علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ مخلہ کیجیے گا، ہاتھ کھڑا کر کے بولے ہے اللہ نے ان کی مودت کو، توجہ ہے جی سارے صاحبان کی، اللہ نے ان ہستیوں کی مودت کو واجب کر دیا، اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، سننا چاہیں گے جی؟ ان کے اس کے بڑے فوائد ہیں، کیا ہیں جی؟ کس کے؟ مودت کے۔ کس مودت کے؟ مودت اہل بیت کے، محبت اہل بیت کے بڑے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک چند فائدے میں گنوا کے آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ میں نے جملہ کہا ہے، اگر آپ پہنچے ہیں یعنی یہ مودت اہل بیت انسان کو مرنے، بولو اگلا جملہ کہہ دوں، انسان کو مرنے نہیں دی۔ میں آپ کو یہ دلیل دیتا جاؤں، بلکہ نبی اعظم کی چند احادیث سناتا جاؤں۔ نبی اعظم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے وہ مردہ نہیں، وہ شہید ہے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات طائبا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے وہ توبہ شدہ مرتا ہے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ جو موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، فرمایا جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے وہ کامل الایمان ہو کے مرتا ہے۔ دونوں کھڑے ہاتھ کرے بلند ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موالیوں کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہی حق بنتا ہے، یہ محبت کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ایک قوم ایسی بنا دی ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتی ہے، ہماری غمی میں۔ یہ آپ کا مقدر ہے کہ جو ہی ان کا ذکر ہوتا ہے آپ کے چہرے حشاش بشاش پر رونق ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا اس کا فائدہ ہے، میں نے کہا من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہنے والا نبی اعظم ہے، کوئی عام ہستی نہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے وہ کامل سارے بولو ذرا، کامل الایمان، کامل الایمان ہونے مطلب والے حدیث پڑھی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، فرمایا جو بندہ آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے اس کی قبر ملائکہ رحمت کے لیے زیادہ جگہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے، آپ ذرا یہ جملہ سن لیں اور میں دیکھوں گا کتنے بندے جو ہیں وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حدیث ہی بڑی پیاری ہے، نبی فرماتے ہیں جو بندہ آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے تو اس کو اتنے احترام سے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن کو دلہا کے گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ سارے بولے علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، سلامت رہے سلامت رہے۔ جس میں زان میں دولا دبا کے صاف دل بولا میرا مولا میرا مولا اللہم صلی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ آگے بڑھے جی۔ اب اس کی تو بات ہوگی، موضوع سے پہلے پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مودت رکھتے محبت رکھتے ان کی تو بات ہوگی، ذرا دوسروں کی بات بھی کریں جی۔ ہاں جی اجازت ہے جی؟
بھائی یہ تو بتا دیا کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ شہید ہے، وہ طائب مرتا ہے، وہ مغفور مرتا ہے، وہ کامل الایمان مرتا ہے، اس کی قبر اور ملائکہ رحمت کے لیے زیارت کا آواز آتی ہے، وہ جنت کی طرف ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن کو دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اب جو اہل بیت کی بغض میں مرتا ہے، اب جو اہل بیت کے بغض میں مرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی مولانا کی بات نہیں، جیسے پہلی احادیث سنیں گے ایسے نبی اعظم کی حدیث سنائے لگا ہوں۔ نبی اعظم فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہا جو اہل بیت کے بغض میں مر گیا وہ کافر ہے۔ جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر مرے گا۔ وہ کیسے مرے گا؟ سارے بولو ذرا، کافر مرے گا۔ اور اگلی حدیث ہے جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ آپ کا مقدر ہے، یہ اللہ نے آپ کو یہ عزت دی، مقام دیا، اور بخت میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کے بنائے، کیونکہ ہر بندے کا مقدر نہیں ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب میں نے جتنی حدیثیں سنائی، شیعہ سنی برادران بیٹھے، یہ کس کی حدیث ہے؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کل ہم یہاں پہنچے تھے، چونکہ آج تھوڑا لیٹ پہنچے تو میں اس کا خلاصہ نہیں کر پاؤں گا، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا جو پیچھے ہم پڑھ چکے اس کا خلاصہ کر لیں گے۔ یہ اس کی احادیث ہے جس کے بارے میں ہم یہاں تک پڑھ چکے۔ یہ اگر اللہ میں بھی ایمان ہے، اعمال صالح بھی ہے، لیکن جتنے تک آمنوا بما نزل علی محمد نہیں ہے، اب بھول تو نہیں کہ گل والی وجہ سے پرسوں والے، جتنے تک اس چیز پہ ایمان نہیں جو نبی پہ نازل ہوئی، تو یہ اجمالی ایمان تو ہے، تفصیلی ایمان بولو۔ اب گھبرا ہے میرے خیال سے بھائی، ایمان والوں سے باتیں ہوئی نا کہ اللہ نے 80 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ پکار کے کہہ رہے اے ایمان والو، یعنی اللہ ایمان والوں سے باتیں کر رہے۔ اور ایمان کے حوالے سے ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ پہ ایمان، نبی پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبی کی کتاب پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، ایسے ہی ہے۔ اور پھر ہم یہاں پہنچے تھے کہ ہر اس چیز پہ ایمان جو نبی اعظم پہ نازل ہوئی۔ پھر ہم آگے بڑھے کہ جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ عقائد کا ہو، جو بھی جھگڑا ہو، چاہے وہ عقائد کا ہو، چاہے وہ احکام کا ہو، چاہے وہ سیاسیات کا ہو، چاہے وہ سماجیات کا ہو، جو بھی جھگڑا ہو، جو بھی تنازع ہو، اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہے نبی سے۔ فیصلہ کریں گے نبی۔ کون فیصلہ کرے گا؟ نبی فیصلہ کریں گے۔ اور پھر صرف فیصلہ کروانا نہیں، خدا نے فرمایا سورۃ النساء کی میں آیت ہے کہ جب نبی فیصلہ کر دے تو پھر تمہارے دل میں اس بارے میں کوئی الجھن نہ ہو، اس کو بخوبی تسلیم کرے، بخوشی تسلیم کرے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ جب فیصلہ کر دے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارے بولے میرے ساتھ، میرے لیے آسان ہو جائے، جا کے آپ ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی آگے بڑھنے میں۔ فرمایا پھر اس کو تسلیم کر دیں۔ اور پھر ہم نے سورہ احزاب کی 36 نمبر آیت سے یہ بھی بتایا کہ اس فیصلے کے بعد نظر ثانی اپیل بھی نہیں ہے۔ جو فیصلہ ہے وہ عدل ہے، اس کو ماننا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی اس پہ نظر ثانی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نظر ثانی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ خدا بھی سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے، جو کہتا ہے وہ بھی سچا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی سچا ہے۔ تو ہم پہنچے تھے یہاں پہ کہ جھگڑا جو لے جانے نبی کی بارگاہ میں، تو جو 73 فرقے باقی ظاہر بنے تو جھگڑے کی وجہ سے نا،
ایسا ہی ہے نا. کوئی اختلاف تو ہوئے تو اللہ کو کہہ دے کہ تیرے رب کی قسم جب اختلاف ہو یہ تیرے پاس نہ آئے تو یہ مومن ہی نہیں ہے. یہ کون نہیں ہے؟ مومن ہی نہیں ہے. تو اب اتنا بڑا جھگڑا کہ 73 فرقے بن گئے. کیا بن گئے جی؟ 73 فرقے بن گئے. تو کیا اس کا فیصلہ نبی نہیں کریں گے؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کو علم نہ ہو 73 فرقے بنیں گے؟ جو متوجہ میں جملہ دے رہا ہوں, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے کہ بعد میں ہوگا کیا؟ نبی خود کہہ کے گئے کہ بنی اسرائیل کے 72 تھے, میرے 73 ہو گئے. جب کہا ہے کہ میرے 73 ہوں گے تو پھر کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلیں گے؟ جو بہت بڑا جھگڑا ولایت و امامت و خلافت کا, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی, کوئی سمجھائی نہیں, کوئی اپنی جگہ پہ بٹھا کے ہی نہیں گئے. آپ متوجہ ہو, کوئی اپنی جگہ پہ بٹھا کے نہیں گئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی جس پیغام کے لیے, جس مقصد کے لیے نبی اعظم نے 40 سال پہلے کردار دکھایا, 23 سال تبلیغ کی, اور پھر فرماتے ہیں کہ اس دین اسلام کی تبلیغ میں جتنی مصیبتیں میں نے اٹھائی اتنی کسی نبی نے نہیں اٹھائی. وہ اس دین کو, دین کے پیروکاروں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. ہاں جی, تھوڑا کوشش کرے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ذہن مانتا ہے اس بات کو؟ نہیں مانتا. کیوں؟ بھائی ہم نے تو حج پہ جانا ہو تو اگر سارے جائیں تو گھر بھی کسی حوالے کر جاتے ہیں. ہاں جی, کاروبار ہو تو وہ بھی کسی کے حوالے. آسان کر دوں بھائی, اگر کوئی 2-4 مرغیاں ہی رکھی ہو وہ بھی کسی رشتہ دار کو یا مسائل کو, جس پہ اتنی محنت کی نبی نے, 63 سالہ زندگی کی محنت ہے, 23 سال نہیں, یہ پہلا 40 سال میں کردار ہے. کافر, یہ جو بچے رہتے ہیں آپ کتابوں میں پڑھتے نہیں ہیں کہ کافر بھی صلی اللہ نبی کو صادق اور امین مانتے تھے. کب مانتے تھے؟ پہلے 40 سالوں میں. کیوں؟ اللہ نے چاہا کہ میرا حبیب 40 سال اپنی سچائی یا اپنے کردار کے ذریعے دکھا تاکہ تیری زبان اتنی سچی ہو جائے کہ چاہے محمد رسول اللہ نہ مانے تجھے سچا تو مان لینا. تیری زبان سچی ہو جائے. عربی ہے, قرآن بھی عربی, حدیث بھی عربی ہے, لیکن جب تو کہنا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے تو مان جائے. یہ نبی کی محنت ہے. تو کیا اتنا بڑا جھگڑا, اتنا بڑا فیصلہ بڑی معذرت کے ساتھ, کسی پہ تنقید نہیں, اصلاح کے طور پہ بات, کیونکہ خدا فرماتا ہے کنتم امۃ الخیر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا تم ایک بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا. کس کے لیے بنایا گیا؟ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف, تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, تم برے کاموں سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یعنی جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ ایک دوسرے کی توہین نہیں کرتا, وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہی طریقہ تبلیغ کا بتایا گیا ہے, یہی طریقہ ڈیبیٹ کا, مجادلے کا بتایا گیا. سورہ نحل میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. فرمایا اپنے رب کی طرف دعوت دو, بلاؤ. کیسے؟ بالحکمۃ الموعظۃ الحسنہ. فرمایا اچھی نصیحت کے ذریعے. توجہ ہے جی. آج یہ بگاڑ زیادہ اسی وجہ سے پڑ گیا. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھتے ہیں, یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں, ایک شخص بڑا مشہور ہے, اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں, اس کا لہجہ بھی دیکھتے ہیں, بڑا قرآنی لہجہ ہے نا. ہاں جی, قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ بالحکمت الموعظۃ الحسنہ. اس کے بعد جو جاتا ہے وہ اس کا بھی برا حال کرتا ہے, اس کے پیر کا بھی برا حال کرتا ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ تم جھوٹے خداؤں کو بھی برا بلا نہ کہو, کیوں؟ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلاتے ہیں. تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے.
کہ اگلے کو بھی ذلیل کرو، اس کے پیر کو بھی ذلیل کرو، اسے قرآن سناؤ، اسے حدیث سناؤ، اسے قائل کرو۔ آپ کے ائمہ کے مناظرے سامنے ہیں، انہوں نے عیسائیوں سے بھی مناظرے کیے، یہودیوں سے مناظرے کیے، زرتشتیوں سے مناظرے کیے، مجوسیوں سے مناظرے کیے۔ کبھی ایسی بات ہوئی کہ اگلے کی توہین کی ہو؟ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ طریقہ اسلامی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے جو کہ ہو گئے تو ہوگا کیا؟ بڑے میں کانوں کو ہاتھ لا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں بندہ آگے بیٹھا ہے، تو اس نے آتے ہی اس نے کہا بھائی بیٹھے ہو یا بھاگ گئے ہو؟ اب دیکھیں نا کہ یہ لہجہ جو ہے اس کا، یعنی یہ جو طریقہ تبلیغ کا لہجہ ہے، اس نے ہمیں نقصان کتنا پہنچایا کہ دوسرا سامنے والا ہوتا کیا کہتا ہے جب اس نے کہا بیٹھے ہو یا بھاگ گئے ہو؟ اب یہ بھی کہیں اشارہ کر رہا تھا، اب اس نے تیرے بر میں امام کی توہین کی۔ میں زبان پہ جملہ نہیں لا سکتا، دیکھ لیجیے گا۔ یعنی اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا۔ اللہ کہہ رہے بالحکمت الموعظۃ الحسنہ، ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ کیا یہ تبلیغ ہے؟ یہ تبلیغ کتنا بڑا جھگڑا ہے امامت و خلافت کا، اور نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، قرآن ہادی ہے، قرآن کتاب نصیحت ہے، تو آؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کل تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے کہ سوالات کے مجمع میں اس مسئلے کو حل کیا، ایسے ہی ہے۔ لیکن لوگوں نے، وہ میں نے کل جو کہا کہ معیار اپنے بنا لیے ہیں، معیارات اپنے ہیں۔ جب معیارات اپنے ہیں تو قرآن کی آیت آ جائے، حدیث بھی آ جائے، تو اپنے معیار میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ وہ اس کو بھی توڑنے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے۔ لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارا فریضہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کا انداز وہی اپناتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ اب مسئلہ تو ہے امامت میں، ہم کہتے ہیں ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک اماموں کو نہ ماننا، علی کی ولایت کو، امامت و خلافت کو نہ ماننا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کل ہم پہنچے تھے کہ جب دین مکمل نہیں ہے، دین کب مکمل ہوا؟ جب من کن تو مولا کہا گیا، تب مکمل ہوا۔ اور میں نے کل بتایا کہ دین کی بنیاد ایمان پہ ہے، اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ علی کی ولایت کے بغیر تو دین کو آپ نے قبول نہیں، تو ایمان ہی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے ولایت پہ ایمان ہونا ہے، امامت پہ ایمان ہونا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے، ہمارے ثابت نہیں ہے۔ چلو آؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن آپ کا بھی ہمارا بھی، احادیث پڑھتے ہیں، وہ آپ کے نبی کی بھی ہمارے نبی کی بھی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے امامت کے حوالے سے؟ چونکہ یہ ایمان ہے اور ہمارا موضوع بھی ابھی جو چند دنوں سے چل رہا ہے، حدیث آیت انشاءاللہ اس پورے عشرے میں پورے کر لیں گے، لیکن ابھی ایمان میں بات ہو رہی ہے، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ لیکن پتہ تو چلے وہ ایمان ہے کیا، کیسا ایمان اللہ کے قابل قبول ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہاں جی۔ اب امامت کے حوالے سے ہم ثابت کریں گے کہ امامت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن پڑھتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 124، ریفرنس یاد کر لیں، سورہ البقرہ آیت نمبر بولو تاکہ آپ کو یاد ہے، 124۔ خداوند متعال کیا بیان فرما رہے ہیں؟ خدا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، آپ اس کو سمجھنے ہیں، کیا کرنا ہے جی؟ خدا متعال کیا فرما رہا ہے؟ حبیب اس وقت کو یاد کر کہ جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات سے، جب ان کی آزمائش ہوئی اور وہ پورا اترے اس آزمائش میں، تو خدا نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور ہے۔
میں تجھے لوگوں کا، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، میں تجھے لوگوں کا، کون کہہ رہے ہیں؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ بولو، حضرت ابراہیم کو، ایسے ہی ہے، اور نبی کو کہہ رہے ہیں پڑھ کے سنا، یاد کر، ہاں جی، کہ یاد کرو واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، اس کے رب نے آزمایا، جب ان کلمات میں پورے اترے، آزمائش میں پورے اترے، تو خدا نے فرمایا قالا لا ینال عہد الظالمین، فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جو ہی امام کا لفظ آیا، اب قرآن کی آیت آگے چل رہی ہے، جناب ابراہیم نے فرمایا کہ پروردگار قال ومن ذریتی، فرمایا کہ عہدہ میری ذریت میں بھی رکھنا، تو پروردگار نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا تیری ذریت میں رہے گا لیکن یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہ کس کو نہیں ملے گا؟ ایک درود پڑھ لے جی بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ یہ عہدہ کسے نہیں ملے گا جی؟ ظالموں کو۔ ہم نے اس میں دو تین چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک چیزیں تو یہ پڑھی ہیں کہ یہ عہدہ آزمائش کے بعد ملا، توجہ ہے جی، یہ عہدہ ملا کب ہے؟ آزمائش کے بعد۔ اور پھر جناب ابراہیم نے خود ہی نہیں لے لیا، اللہ نے دیا ہے۔ دکھ لگے گا اگر بات کی سمجھ آئی تو نہ بولے بھائی، یہ کسی عام بندے نے بھی نہیں دیا، اللہ کہہ رہے قال انی جاعلک للناس، میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ یعنی اس آیت نے ہمیں بتایا کہ امام اللہ بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اب یہ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی ترجمہ نہیں کیا، بھیجے گھر جا کے پڑھیے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھے امام بنانے والا ہوں، یعنی اللہ امام بناتا ہے۔ اور یہ عہدہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم عہدہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا، وہ عبد خدا بھی تھے، وہ خلیل خدا بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، وہ صاحب شریعت بھی تھے، صاحب کلمہ، وہ جو ہے سر کی اتنے عہدوں کے باوجود جب کہا میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو جناب ابراہیم کہتے ہیں اس عہدے کو میری ذریت میں رکھنا۔ کوئی تو ہے نہیں اس عہدے میں بات، میری ذریت میں رکھنا۔ جب کہا میری ذریت میں رکھنا، خدا نے فرمایا ملے گی، یہ عہدہ ملے گا، لیکن ظالموں کو۔ اس آیت میں ہم پھر آئیں گے، آگے دو تین اور آیتیں پڑھتے ہیں۔ اب آگے پھر ذکر ہوا ایک اور سورہ ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73۔ خدا فرمانے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، فرمانے خدا مجھے متعال، خدا فرما رہے کہ ہم نے کچھ امام قرار دیے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے امام کون بناتا ہے؟ بولو اللہ۔ اور جو اللہ بناتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، اب خداوند متعال کچھ اور امام ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے سورہ قصص، کیا ہے جی؟ سورہ قصص، آیت نمبر ہے 41۔ خدا فرمانے وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، فرمایا کچھ ایسے بھی امام قرار دیے گئے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی تو ہوں گے نا میرے ساتھ بھی نا۔ میں اب وہ کہتے ہیں نا میں کوئی پکی روٹی نہیں پڑھ رہا، وہ بھی یہ کوئی کتاب ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جی۔ اور لوگ کہہ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعوں کو قرآن آتا نہیں۔ اب گھبرا گئے؟ شیعوں کو قرآن آتا نہیں ہے، اور کہتے کون ہے؟ چلو ایک جملہ کہتا جاؤں کہ آپ تھوڑے فریش بھی ہو جائے، موڈ آپ کا بن جائے۔ بھائی ان کو کہہ رہے، فضائل کا جملہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کو کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں آتا کہ جن کا امام لوگ کے نیزے میں پڑتا ہے۔ ایک اور جملہ کہوں، ان کو کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا جن کا امام ایک قدم رکعت میں رکھتا ہے تو قرآن شروع کرتا ہے، دوسرے قدم رکعت میں جانے تک قرآن ختم کر دیتا ہے، اور کہنے والے وہ ہیں جن کا بڑا
سارے بولے جی ہے یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ امام ایسے قرار دیے گئے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں, اور خدا فرما رہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً کہ ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں. خدا کیا فرما رہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هَذِهِ اللَّعْنَةَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ من المقبوحین, فرمایا ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور یہ روز قیامت کبھی چہرے کے ساتھ آئیں گے. کون سے امام, کون سے امام, توجہ ہے جی, وہ امام جو جہنم کی طرف بلاتے. اور قرآنی اصطلاح یہ ہے امام کون ہوتا ہے, امام وہ ہوتا ہے جو رہنمائی اور دعوت کا کردار ادا کرتا ہے. وہ دعوت جہنم کی طرف بھی ہو سکتی ہے. توجہ ہے نظر صاحبان کی. ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں, جس کی طرف بڑھ رہا ہوں, اللہ کرے میں آپ تک وہ باتیں پہنچا پاؤں. بھائی یہ تو ہے آیات, یہ کیا ہے, اور بھی پڑھی جا سکتی. اس میں وہ امام بھی ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, یعنی امام حق بھی ہے, امام باطل بھی ہے نا. یہ قرآن اصطلاح میں آ گیا کہ دو قسم کے امام ہیں. تو پھر یہ جو ڈنڈورا پیٹا ہوا ہمارے برادران نے کہ پتہ نہیں انہوں نے امامت کہاں سے نکال لی. بھائی یہ امامت شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, قرآنی عقیدہ ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے, قرآنی عقیدہ ہے. اب آگے بڑھتے تھوڑی دو چار احادیث پڑھ لیں اگر آپ متوجہ ہیں تو. ہاں جی پڑھ لیں دو چار حدیث. اور یہ ساری حدیث جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں میرے برادران, یہ احادیث تشیع کی کتابوں کی نہیں, ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں سے, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, صحیح ترمذی سے, توجہ ہے مسند احمد, مسند ابن احمد سے, مسند احمد بن حنبل سے. یہ کتابیں جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو ہمارے علماء نے جو تحقیق کی ہے ایک کتاب منتخب الاثر, اس میں 271 احادیث جمع کی ہیں انہوں نے شیعہ سنی کتابوں سے. کتنی حدیثیں, 271. میں چند صرف بیان کرنے لگا ہوں کہ احادیث میں کیا کہیں امامت میں کوئی تصور ہے کہ یہ شیعوں نے خود ہی بنا لیا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. ہمارا پیارا بھائی انجینئر کہتا ہے کہ میں امامت کے معاملے میں بڑا ہارڈ لائنر ہوں. توجہ ہے جی, وہی سمجھے ہی نہیں ہے قرآن کو. کیا نہیں کیا, حدیث کو ہی نہیں صحیح سمجھا. بات وہ یہ جو میں کل بھی کر سکوں آج بھی تو رہی ہے, معیار اپنے بنا لیے ہیں. جب معیار کے خلاف آیت آ جائے تو آیت کو توڑتے مروڑتے, آیت تو حدیث کے خلاف آ جائے تو حدیث کو توڑتے موڑتے, مگر نہ سارا کچھ واضح ہے. اب ذرا سنیے, خداوند متعال نے تو جو کچھ بیان کیا ان میں سے چند چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی. اب یہ حدیث میں دیکھ کے آپ کو سناؤں گا کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اصل بات کی طرف لوگ نہیں جائیں گے. وہ کیا کہیں گے, وہ کہ اسے تو حدیث ہی نہیں آتی. یعنی بندے کو الجھانے کے لیے وہ دوسری سائڈ پہ لے جائے گی. تو ہم جو کچھ لکھا منو اور پڑھے سنا دیتے. اجازت ہے نہیں سر صاحب کی. اب ذرا احادیث پڑھ لیتے. پہلی حدیث جناب صحیح بخاری کی ہے. کس کی تھی, سارے بول گئے نا. صحیح بخاری کی. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. آپ گھبرا گئے, ضرور میں زور لگاؤں تو آپ بولیں گے. اور زیدی صاحب فرماتے تھے کہ ضروری ہے کہ بندہ زور لگائے, کچھ الفاظ بھی زور والے ہوتے ہیں. تو ان الفاظ کا وزن دیکھنا تو خود ہی بولنا. بھائی جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے سنا تھا وہ فرماتے تھے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. کتنے, ان سے یاد رکھنا, کتنے امیر ہوں گے بولو, 12 امیر ہوں گے. اور فرمایا اس کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ نبی اعظم نے کیا فرمایا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. یہ سارے کس سے ہوں گے,
قریش سے ہوں گے. کدھر سے ہوں گے جی؟ میں قریش پہ زور اس لیے دے رہا ہوں آگے جا کے بات کرنی ہے نا. سارے کہاں سے ہوں گے؟ نبی کی حدیث کے سارے کس سے ہوں گے میرے بھائی؟ قریش سے ہوں گے. اب یہی حدیث ذرا اضافے کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر سے سنا, انہوں نے فرمایا کہ اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا. کیا رہے گا جی؟ بولو. مشکل حدیثیں نہیں ہے, یاد کر لیں. اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا کہ یہاں تک کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے. پہلے کیا کہا؟ میرے 12 امیر ہوں گے. اس حدیث میں کہا میرے 12 بولو خلیفہ ہوں گے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا جو مجھے سمجھ نہیں ہے. میں اپنے باپ سے اس جملے کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سب قبیلہ بنی قریش سے ہوں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی جی سارے صاحبان کو؟ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اہل سنت کی کتاب مسند احمد, پہلی کیا تھی؟ صحیح بخاری. دوسری کیا تھی؟ صحیح مسلم. یہ میں چیدہ سنا رہا ہوں, ہیں بہت ساری ان کتابوں میں. تیسری حدیث مسند احمد بن حنبل سے, مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود سے روایت کی. اہل سنت کی کتاب مسند ابن احمد حنبل نے مسند احمد میں مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقباء اور رؤساء قوم کی طرح 12 ہوگی. کتنی ہوگی جی؟ 12 ہوگی. کتنی ہوگی تعداد؟ 12 ہوگی. اب یہاں پہ نام نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اب ذرا کوئی ایسی بھی حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ جس میں نام ہی جو ہے اب گھبرا تو نہیں گئے نا. ہاں بھائی ایسی سمجھ لیں جیسے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے لیکن کچھ حاصل ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. اب آگے بڑھتے ہیں. شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب جناب المودہ اہل سنت ان کی کتاب ہے, انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناصر نام کے یہودی آیا نبی کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے. سوالوں کے درمیان اس نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کے بعد آپ کے اوصیاء اور خلفاء کون ہیں؟ وہاں تھا کتنے ہیں, یہاں ہے کون ہے. اب ظاہر ہے نبی اعظم نام بتائیں گے. اب شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب جناب المودہ پڑھنے انہوں نے کہا کہ نبی اعظم نے نام گننا شروع کیے اور یہ نام کیسے گنے وہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گنا کہ سب سے پہلے میرے بعد میرے وسیع علی ابن ابی طالب ہے. فرمایا پھر اس کے بعد 2 ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں. جب یہ بات کہی اس کے بعد کہا کہ پھر حسین کی نسل سے 9 آگے ان کی اولاد سے امام ہے. ناصر کہتا ہے اللہ کے رسول جیسے پہلے نام بتائے ہیں ایسے اگلے 9 اماموں کے نام بھی بتا دے. تو نبی اعظم نے فرمایا اگر سننا چاہتا ہے کہ پھر سن کہ حسین کے بعد حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بعد امام محمد باقر ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بیٹے امام رضا ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بیٹے امام تقی جواد ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بیٹے امام علی نبی ہوں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہوں گے. جب وہ چلیں گے تو امام زمانہ وہ آواز بلند ہے. اجازت ہے جی نتیجہ دے دیں؟ اجازت ہے نتیجہ بھی آ جائے جس سے واضح ہو جائے ساری چیزیں. اچھا یہی شیخ سلیمان قندوزی نے پھر اپنی کتاب میں اپنی تحقیق جو ہے لکھی. انہوں نے کہا کہ چاہے امیر 12 ہو, چاہے خلفاء 12 ہو, چاہے ائمہ 12 ہو, توجہ ہے جی جتنے بھی ہیں 12 جو نبی نے کہا اور ہیں بھی قریش سے اور باقی نے فرمایا سارے بنو ہاشم سے ہیں. وہ کہتا ہے اب اہل سنت کی تحقیق وہ کہتا ہے جتنی بھی تحقیق کر لیں
تو یہ وہی بنتے ہیں جو آپ کے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر خلفاء کو مانا جائے تو ان کی تعداد 4 ہے. اب گھبرا گئے میرے خیال سے. اگر خلفاء کو مانا جائے تو وہ تو 4 ہے, یہ 12 ہے. لطف لے جملے کا. خلفاء کتنے ہیں؟ 4 ہیں اور یہ 12 ہیں. اور کہتے وہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے بنو امیہ کے جو امام بنائے گئے, اگر ان میں بھی دیکھا جائے عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سارے ظالم ہیں اور 12 بنتے بھی نہیں ہیں. اگر بنو عباس کو بھی ساتھ ملا لے تو ان میں بھی منصور دوان کی جیسے, ہارون الرشید جیسے. یہ باتیں بچوں کو سنوائیں. آپ کی کتابوں میں, بچوں کی کتابوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں. ہارون الرشید کو بڑا رول ماڈل بنا دیا گیا, کہا کہ بڑا ہیرو تھا, 7ویں امام کا قاتل ہے. کون ہے؟ منصور دوان کی 6ٹھے امام کا قاتل ہے. کس کا؟ ہاں. تو یہ باتیں اپنے بچوں کو پہنچانی ہوتی ہیں. یہ درس آل محمد ہے میرا بھائی. وہ کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان میں ظالم ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اعظم اپنے بعد اس امت کو ظالموں کے حوالے کر کے چلا جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیونکہ یہی امام ہو سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ علم میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, ظہر میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, عبادت میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, سخاوت میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, شجاعت میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور ڈاکٹر تجانی سماوی نے ان آیات کے ذریعے دیکھا, اور ان کی تحقیق بھی 1-2 منٹ میں سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اس میں تو کہا گیا کہ ظالم کو یہ عہدہ امامت والا نہیں ملے گا. ظالم کو یہ عہدہ. اب گھبرا تو نہیں کہ گرمی زیادہ تو نہیں ہے. میں تو جملے کہہ دوں, نتیجہ دے دوں, مجبوری ہے, نتیجہ دینا پڑتا ہے, مگر میں چھوڑ دیتا. میں چاہتا ہوں کہ ایک بات جو پہنچا رہا ہوں اس کا نتیجہ آپ تک پہنچے. ڈاکٹر تجانی سماوی کہتے ہیں کہ جو شیعوں کا موقف ہے وہی درست ہے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے اللہ کرے ظالموں کو عہدہ نہیں ملے گا. اب میں دیکھوں گا کتنے بندے متوجہ ہیں. یہ ظالموں کو عہدہ کہاں من ذریتی کہاں لا ینال عہد الظالمین. میرا اللہ میری ذریت میں رکھنا, یعنی اس کا مطلب ہے یہ عہدہ رہے گا بھی ذریت ابراہیم میں. وہ جو 12 ہے نا وہ ذریت ابراہیم سے ہوں گے. اور اگلی بات ہے وہ ظالم بھی بولو نہیں ہوں گے. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ قرآن پڑھے, ان الشرک لظلم عظیم. توجہ ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ڈاکٹر تجانی سماوی کہتے ہیں جب شرک ظلم ہے تو علی کے علاوہ تو جتنے جن کو امام بنایا جا رہا ہے انہوں نے بڑا بڑا عرصہ بتوں کی پوجا کی ہے. انہوں نے تو اتنا بڑا عرصہ بتوں کی پوجا کی ہے, لیکن علی تو وہ ہے جس نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی بلکہ وہ شکر ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم. ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات اس نے اور کی, اس نے کہا اگر ضعیف قول کی بنا پر جیسے کہتے ہیں کہ جی علی سے پہلے کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے, وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں چلو علی سے پہلے کسی نے ایمان لایا ہوگا. وہ کہتے ہیں پھر بھی دونوں کے اسلام لانے میں فرق ہے. فرق یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک سائڈ میں جو ایمان لانے والے 35-40 سال بتوں کی پوجا کی, پھر توبہ کی, پھر اسلام لائے, اور علی وہ ہے جو شروع سے پاک و پاکیزہ ہے. دونوں ہاتھ کرے جو شروع سے پاک ہو. حدیث کی روح سے بھی سمجھ آئی, آیات کی روح سے بھی سمجھ آئی. اب ذرا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 غور ہے جی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر, جو کہتے ہیں کہ امامت ہے ہی کوئی نہ, انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے. اب ذرا قرآن کیا کہہ رہے ہیں, پڑھ سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت. خدا فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, فرمایا اس دن کو یاد کرو جب ہر انسان کو اٹھایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. اوئے ہوئے ہوئے,
ہر انسان کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بولو، اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جی؟ اور اس آیت کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی، من کان فی ہذہ اعمی، فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا، وہو فی الآخرۃ اعمی، فرمایا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس سے بھی گمراہ۔ اب یہ کون سا اندھا ہے جو آخرت میں بھی اندھا اٹھے؟ کیا جو اس دنیا میں اندھا تھا آنکھوں سے، وہ اندھا ہے جو قیامت میں بھی اندھا اٹھے گا؟ اگر اس دنیا میں اندھا تھا اس کا قصور کیا ہے کہ بروز محشر بھی اندھا؟ مفسرین نے لکھا یہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، یہ وہ اندھا ہے کہ جس نے دنیا میں امام کی معرفت نہیں کی ہے۔ جس نے امام کی معرفت، وہ بروز محشر بھی اندھا اٹھے گا۔ کیوں؟ امام کی معرفت نہیں کی۔ امام کے ساتھ اللہ کے ہرے اٹھایا جائے گا۔ پھر وہی بات میں یار بدل لیے، پھر بھی اس آیت کو بھی توڑ موڑ دیے کہ اس امام سے مراد امام نہیں ماں ہے۔ نتیجہ دے رہا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں۔ اس امام سے مراد، میں حیران ہوں میرے بھائی، کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تیرے جتنی عربی بھی نہیں جانتا؟ جو امام بیان کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، نازل کر سکتا ہے، کیا وہ ماں نہیں لکھ سکتا تھا؟ عربی میں ماں بھی لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے تو امام لکھا۔ لیکن چونکہ ہم تو 1400 سال سے جواب ہی دیتے آئے ہیں، چلو خدا کرم کرے گا اس کا بھی جواب ہے اجازت۔ کہتے جی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جی کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ پہلے میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب میری ناراضگی ہو رہی ہے اگر ان جملوں پہ آپ جو ہے نا آپ کے چہرے فریش نہ ہوئے، بولے نہ آئے، کیونکہ جملے ہی ایسے ہیں، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہے اور خوشی کے آثار بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں جی؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا میرے بھائی؟ ماں کے ساتھ۔ اچھا، اور اس کے لیے پھر کچھ توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ جی ماں کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ نسب میں ہو سکتا کوئی اختلاف ہو۔ اللہ کرے میں جملے چل پڑھنا، ہو سکتا ہے نسب میں کوئی بے پردگی ہو، اور آسان کرو، ہو سکتا ہے باپ میں کوئی اختلاف ہو۔ تو اللہ ستار العیوب ہے، پردے ڈالنے والا ہے عیبوں پہ۔ تو ماں، یہ شکل تو وہی ہے نا، ماں تو ایک ہی ہے، باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اللہ پردے ڈالنے والا ماں کے ساتھ اٹھائے گا۔ میرا بھائی دنیا میں تو اللہ پردے ڈالتا ہے، اگر محشر میں بھی پردے نہیں اٹھنے ہاں تو پھر کب اٹھیں گے؟ ہاں جی، یعنی جی اللہ پردے ڈال رہا ہے کہ باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی نسب میں بے پردگی ہو سکتی ہے۔ اور میرے بھائی تو اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ نسب میں بے پردگی ہو سکتی ہے کہ جس دور میں ڈی این اے کے ذریعے سارا پتہ چل جاتا ہے، کہ نہیں پتہ چلتا پڑھے لکھے آپ؟ ڈی این اے کے ذریعے، بھائی ڈی این اے نام ہی ایسا ہے، جو ہی نام لیا جائے نا جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آج تو یہ ممکن ہے کہ ڈی این اے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ جو نہیں بول رہے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، چلتا ہے پتہ، جائے ڈی این اے کے ذریعے پتہ چل جائے گا کس کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ توجہ ہے، پھر کیا ہے؟ اچھا آپ کے میں حشاش بشاش چہرے دے کے مزید پر رونق بناتا ہوں، بھائی اگر ڈی این اے بھی نہیں کروانا تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بھی ایک ڈی این اے ٹیسٹ بتایا تھا خیبر کے میدان میں، کہا اے لوگوں اپنی اولاد کو علی کی محبت سے آزماؤ، اگر علی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کی ہے، اگر علی کا دشمن ہے تو تمہارے نہیں ہے۔
یہ بھی تو ڈی این اے ہے نا بھائی, یہ ٹیسٹ نہیں ہے. نبی آدم نے 14 سال پہلے ڈی این اے ٹیسٹ بتا دیا. ہاں جی, کون کس کا ہے؟ علی کی محبت بتا دے گی. کون بتائے گی جی بولو. اور صحابہ نے اس چیز کو یاد رکھ لیا, اور صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب. کہتے تھے صحابہ کہ جب ہم نے دیکھنا ہوتا تھا کہ منافق کون ہے, ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اگر خوش ہوتا تھا تو مومن ہوتا, اگر ماتھے پہ بر آتا تو منافق ہوتا. سارے بولے سلامت رہے. میری ناراضگی نہیں ہے, میں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے ناراضگی ہوگی, میری ناراضگی نہیں, مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ آپ علی کے ماننے والے. ایک وجہ صرف بتا دوں, دوسری وجہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا چونکہ باپ نہیں ہے تو اس لیے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک وجہ تو پہلے بتائی, ایک اور باپ والے بھی ہیں, اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں باپ والے کا بھی ذکر کروں. ماں کہی کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ کے چونکہ ماں ہے اور باپ نہیں ہے, اور قرآن میں ماں کے نام سے پکارا بھی کیا ہے, ذکر بھی کیا ہے, اس لیے وہ ماں کے نام سے, سبھی ماں کے نام سے. اچھا جی, ہو سکتا ہے کہ قول ضعیف موجود بھی ہو, لیکن چلو آئے ہم کر لیتے ہیں بھائی. اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے, ماں ہے, مان لیتے ہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن گڑبڑ تو پھر بھی ہو گئی. عیسیٰ کی تو ماں نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں آدم و حوا کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, پھر انہیں کیسے اٹھائے گا اللہ؟ ہاں جی, انہیں کیسے اٹھائے گا؟ یا تو انہیں اٹھانے ہی نہیں ہے, یا پھر کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ کام عیسیٰ کا بھی آسان ہو جائے. آدم و حوا کوئی ایسا تو فارمولہ ہو نا. اور دوسرا یہ جو ماں باپ ہے یہ تو نسب ہے نا, رشتے ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے قرآن میں فائدہ نفخ فی الصور فلا انساب بینہم, کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ نسب کے رشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے یہ تو رشتے ختم ہو جائیں گے. یہ ماں کے ساتھ اٹھانا, باپ کے ساتھ اٹھانا, گڑبڑ تو پھر ہوگی. پھر کوئی ایسا فارمولہ تو ہونا چاہیے نا کہ ماں والا بھی اٹھے, باپ والا بھی اٹھے, یا جس کی ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے وہ بھی اٹھے. تو اللہ نے قرآن میں وہ فارمولہ دے دیا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن کو یاد کرو کہ جب ہر انسان کو اس کے باپ, اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بھائی مانتا ہوں عیسیٰ کا باپ نہیں ہے, مانتا ہوں جناب آدم و حوا کے ماں باپ نہیں ہے, لیکن سبھی کے امام تو ہے نا. اور یہ آیت سمجھتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے ہم سب کو, اگر نبی کی حدیث نہ ہوتی. اور یہ ہے نتیجہ کہ امامت کیوں ضروری ہے. امامت ایمان ہے, ولایت ایمان کا حصہ ہے, 12 کی خلافت ایمان کا حصہ ہے. اور وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ آئی. نبی فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. فرمایا جو بندہ مر جائے, اور مر کیسے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کی, فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کیسے مرا؟ جہالت نہیں, جاہلیت کفر و شرک کی موت ہوتی ہے. نبی آدم کی حدیث نے بتایا کہ ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے اور اس کی معرفت بھی واجب ہے. اگر اس امام کی معرفت حاصل نہ کی تو موت کفر و شرک کی ہے. اب مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں؟ اب ہمیں تو ماننا ہوگا, لیکن کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا آپ کا مقدر ہے کہ اللہ نے آپ کو تو ایک امام دیا ہے جو بندہ ہیوٹ میں بیٹھا ہے. شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, اس لیے لوگوں کا کوئی ایسا ہے نہیں اس دور میں, انہوں نے کہا سبھی کے یہ نکاح کر. کیا کر دو؟ سبھی کا, کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا, ایسا امام دیا جس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. نبی فرماتے ہیں, اگر یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اگر اس دنیا کی ایک دن زندگی باقی ہو
یعنی اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن رہتا ہو تو میرا آخری محمد آئے گا بھی، اس پوری دنیا کو اسلام سے بھرے گا بھی اور حکومت بھی کرے گا۔ وہ امام پردہ غیبت میں موجود ہے، جہاں اس دنیا کو دیندار بنائے گا، وہاں جس گھرانے کو ہم رو رہے ہیں نا، ان کا ایک ایک کر کے بدلہ دے گا۔ اس لیے رویا کرے اور ساتھ دعا کیا کرے کہ امام کا ظہور ہو، کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ بدلہ امام کو لیتے ہوئے دیکھیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وہ امام ہے جب جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جناب سیدہ آئی، اس وقت بھی علماء کہتے ہیں جناب سیدہ زہرا نے آواز دی تھی، کہاں ہے میرا مہدی بیٹا؟ یہ وہ ہستی ہے جو انتقام لے گا، منتقم خون امام حسین ہے۔ تو دعا کیا کرے کہ امام کا جلد ظہور ہو۔ آج میرا دل چاہتا ہے اس بی بی کو بھروسہ دے دے، اس بی بی کو بھروسہ دے کہ جو بی بی آج بھی مظلوم ہے، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، اللہ نے اس دنیا میں دو عظیم شخصیات بنائی، ایک نبی اعظم ہے، چلو حوصلے سے دو جملے سن لیں۔ اللہ نے اس کائنات میں جنہیں سب سے افضل بنایا، ایک نبی اعظم ہے، نبی اعظم کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی ایک بیٹی دی اور علی کو بھی بیٹیوں میں سے ایک ایسی بیٹی دی کہ جن کا مقام بہت بلند، لیکن مصیبت دیکھو کہ نبی کو جو اللہ نے بیٹی دی اس کی قبر بھی مظلوم ہے۔ اللہ کرے میں جملہ پڑھ لوں، آپ سنتے تو ہیں نا، جنت البقیع، کیا سنتے ہیں؟ جنت البقیع، لیکن مظلوم پتہ کتنی ہے؟ کوئی قبر پہ نہیں جانے دیتا، ہے تو تیرے بس میں ہے نا، کوئی قبر پہ نہیں جانے دیتا، کوئی بی بی کا سلام پڑھنے نہیں دیتا، کوئی بی بی کی زیارت نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کسی نے اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہو تو جنت البقیع دیکھے۔ رونے والوں، جناب سیدہ کی قبر آج بھی مظلوم ہے، یعنی نبی کی بیٹی بھی مظلوم، آج بھی مظلوم، اس وقت بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم۔ عزیزانو، اسی نبی کی بیٹی رونے والوں، جس نے کوفہ اور شام کے بازار میں بڑے ظلم سہے ہیں، بڑی مصیبتیں آئی ہیں جناب سیدہ زینب پہ، لیکن آج اگر غور کرنا، اس بی بی کی قبر پہ روزے پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں، ماں بھی مظلوم ہے اور بیٹی بھی مظلوم ہے۔ اس لیے میں ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، ایک تو دعا کریں کہ خدا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت فرمائے، ہمیں بی بی کے روزے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ دوسرا دعا کیا کرے کہ دشمنان اور اہل بیت جن کا قبضہ ہے، اللہ ان کو فنار کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ کتنا اس بی بی کا کام ہے اس دین اسلام کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب کا کردار نہ ہوتا، تو چھوٹا کردار نہیں ہے۔ آج پرسوں دینا جناب سیدہ زینب کو، اس بی بی کو جو شریکت الحسین ہے، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ جس نے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیا، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی پہ قربان کر دیا۔ اور عزیزانو، پردے کے اندر میری ماں بہنیں آئی رہتی ہوگی، جو ماں ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے بچوں سے بڑا پیار کر دی ہے۔
عزاداروں پھر اگر بچے چھوٹے ہوں تو موت کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اس گھرانے کو اسلام سے کتنی محبت تھی, پتہ نہیں محافظ اسلام سے زینب کو کتنی محبت تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, منتیں کر رہی تھی میرے بچے, آج کی رات رات نہیں قیامت کی رات ہے, کہ رو رو کے کہہ رہی تھی میرے بچے کل سب سے پہلے تمہاری لاشیں اجرکم اللہ. ہائی کا دل زندگی کا بتا رہی ہے, بی بی تیرے حق میں دعا کرے گی. رونے والے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, تو سن لے, علماء فرماتے ہیں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جناب زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ لیا کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ لیا کرے, خدا دعا حق نہیں کرتا. آج بی بی کو پرسہ دینا ہے, اس بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ جو بی بی اپنے بچوں کو روئی نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے سوچیے گا وہ اولاد والے کتنی محبت ہوگی, کتنا اسلام سے عشق ہوگا کہ بی بی روئی نہیں بچوں کو. عزاداروں بڑی منتوں کے ساتھ بچوں کو تیار کیا, اجازت ملی جب تیار کر کے محمد کے سر پہ جناب حیدر کرار کا امانہ رکھا. لفظ سننا جی بھر کے رو لینا, آمون کے سر پہ جناب جعفر تیار کا امانہ رکھا. اور انہوں نے دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کر کے کبھی ایک میں بوسا, کبھی دوسرے کی پیشانی میں بوسا, اور رو کے کہتی ہے محمد بیٹے آنا محمد, آپ کا دادا علی ہے, آپ کا نانا جعفر تیار ہے, کہا دو قیامت والے دن شرمندہ. اجرکم اللہ, کتنا حوصلہ ہے نا علی کی بیٹی کا, شرمندہ نہ کرنا. اجرکم اللہ. جب لے کے سامنے آئی, امام نے دونوں بیٹوں کو گلے لگا دیا. میرے بیٹوں کیا تمہارا بھی کوئی موسم ہے میں تم کے جانے کا؟ اٹھا کے گھوڑوں پہ بٹھایا, اور محمد آئے میدان میں. اجرکم اللہ. جعفر تیار کے پوتے تھے, اور رونے والے جناب حیدر کرار کے نواسے تھے. اور دوران مظلوم کربلا علماء کہتے بڑی جنگ کی, اکٹھے ہو کے فوجیں آگے لگ کے دوڑی. اور عزاداروں ان ملعونوں نے ایک اعلان کیا, کہا یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ ایسے شہید نہیں ہوں گے, ان کو علیحدہ کرو, پھر یک بار کی حملہ کرو. اور چھوٹی اولاد والے جملہ کیسے سنو گے؟ اور جناب زینب کی جوڑی پہ یکدم حملہ کیا گیا. ارے محمد علیحدہ ہو گیا, ارے اون علیحدہ ہو گیا, اور ہونے والے دونوں پہ حملہ کیا. ارے محمد کی آواز آتی ہے ماما, ارے میرا آخری سوال, ارے اون کی آواز آتی ہے ماما. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. ماما میرا آخری سلام. عزاداروں تبل بجاتے تھے جب کوئی شہید ہو جاتا, گھوڑے سے گر جاتا, جب خوشیاں مناتے تھے تو امام مقتل میں آ جاتے تھے. آج جب اون محمد گرے, امام اکیلے نہیں گئے, امام نے عباس کو ساتھ لیا. ادھر سے حسین چلے, ادھر سے عباس چلے, اور وہ کہتے عباس, عباس یہ ایک نہیں دو ہے, ایک کو تو اٹھانا, ارے دوسرے کو میں اٹھاؤں گا. آگے مقتل میں ایک کو حسین نے اٹھا لیا, ایک کو عباس نے اٹھا لیا. اٹھا کے آئے بکر رونے والوں خیموں میں, اور ساری بیبیوں نے آ کے بیٹھ کیا. اور رونے والوں بیبیاں دیکھتی ہیں بچوں کی ماں کہاں چلی گئی. اجرکم اللہ. ارے بچوں کی ماں کہاں چلی گئی. ارے خیموں میں دیکھا بی بی نظر نہیں آئی. جب بی بی نظر نہیں آئی, اور رونے والوں خیموں کی پچھلی طرف قیامت کا منظر ہے. ارے مصلی عبادت ہے, ارے زینب کا سارے سجدے میں ہے. ارے رو رو کے کہہ رہی ہے خدایا, ارے زینب تیرا شکر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے. خدایا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اور رونے والا بی بی روئی نہیں ہے. عزاداروں بی بی روئی نہیں. مشکل وقت تھا کہ جب جوانوں کے بچوں کے جو شہید ہو گئے ان کے سر کاٹے گئے. میرا پڑھنا آسان ہے, تیرا سننا بڑا آسان ہے. اور رونے والوں کسی ماں سے پوچھنا کہ اگر بچہ مارا جائے اور اس کا سر آنکھوں کے سامنے کاٹا جائے,
اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور رونے والے ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں نہ روئے. علماء کہتے ہیں ساری بیویاں اس وقت بھی روئی لیکن زینب عالیہ نہیں روئی. اس وقت بھی حسین کو روتی رہی, اس وقت بھی علی اکبر کو روتی رہی. علماء نے لکھا کہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ہر جگہ پہ جہاں تنگ کرنا ہوتا تھا سروں کو لے کے بیویوں کے سامنے آ جاتے تھے. بیوی پھر بھی نہیں جو ساری بیویاں روتی تھی. مشکل منظر تھا جب زندان میں رہائی ملی تو شہداء کے سر ملے. جب شہداء کے سر آئے ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر لے لیا. اور رونے والوں دو سر ہیں جو لینے والا کوئی نہیں. آئے کرتے سیدھا میرا ہوگا. دو سر ہیں جو لینے والا کوئی نہیں. عزیزانو, لوگ کہتے ہیں کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ہائے کر دے, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اور رونے والوں ماں تو زندہ تھی لیکن ماں کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ارے حسین کا گریا, حسین کو ماں تو حجر کو مرنا. اور رونے والے بندہ سوچتا ہے آخر ماں تھی کہیں پہ تو روئی ہوگی. اور رونے والوں علماء کہتے کربلا بھی آ گئی, ہر بیوی اپنے وارث کے لاش پہ آئی. زینب عالیہ حسین کی قبر بھی ہے, جن دونوں شہزادوں کی قبروں میں بیوی نہیں آئی. بیوی نے پرسہ نہیں دیا. اب کرو سوال, کوئی تو جگہ ہوگی نا جہاں پہ بیوی نے روئی ہوگی, ماتم کیا ہوگا, بچوں کا پرسہ دیا ہوگا. ہاں ایک جگہ ہے کہ جب قیدیں چھوٹ گئی آ گئے مدینہ میں, جناب عبداللہ آئے, سجاد ایک تو وقوفی کو کہہ دے, ایک دفعہ بند گھروں کے دروازے کھولے. اور رونے والوں زینب چلی. اب جو ابھی بھی نہیں رو سکا دیکھ میری طرف, علی کی بیٹی چلی. ارے چلتی ہوئی جناب عبداللہ کے گھر پہ آئی. ارے دروازے پہ بھی آئی. جب اپنے گھر پہ آئی, ارے قیامت کا منظر ہے. ارے وہ دروازہ کھولا, ارے جس دروازے میں, ارے جس کمرے میں, اور ایک طرف عامر کا بستر, ارے ایک طرف محمد کا بستر. اور رونے والوں بیوی نے, ارے جب بچوں کے بستر لے کے, اور رونے والوں بیوی کی مامتا نے مجبور کیا. ارے کبھی عامر کے بستر پہ گرتی اور کبھی محمد کا بستر پہ گرتی. ارے رو کے کہتی ہے واہ رونا, ارے واہ محمد, ارے میری قیدیں جھول گئی. ارے میں رونا چاہتی تھی لیکن علی اصغر کی ماں کو دلا سے ماتم حسین